بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ السلام علیکم۔ تو آج ہمارا سیکنڈ لیکچر ہے اسلامک جیورسپروڈنس کا کسٹم اینڈ یوزیجز۔ اس کا ٹاپک نیم ہے کسٹم اینڈ یوزیجز، اس کا میننگ ہے رسم و رواجات۔ بیسیکلی رسم و رواجات، اگر کوئی معاشرہ کوئی فعل مشترکہ طور پر اختیار کیا گیا ہو اور وہ ایک طویل عرصے تک غیر تبدیل شدہ رہے تو وہ فعل قانون کی طاقت حاصل کر لیتا ہے اور اس طرح کا فعل رسم کہلاتا ہے۔ تو یہ اردو میں اس کی ڈیفینیشن جیسے بنتی ہے: سم پریکٹس ہیز بین کامنلی adopted and has remained unvaried for a long period, then such practice assumes the force of law۔ مطلب ہے کہ وہ ایک قانون کی شکل میں آ جاتی ہے۔ and such practice is called as custom۔ مختلف اسکالرس کی مختلف ڈیفینیشنز ہیں، تو ہم ایک ڈیفینیشن کسٹم کی اور بھی یہ ڈیفینیشن ایک بتائی ہے، اس کے اوپر کسٹم کی ڈیفینیشن بھی لکھ لیتے ہیں یہاں۔ Custom means those principles of right and truth which have been admitted by the society for a long period, and which have been followed without any force۔ تو اس کا یہ میننگ ہے کہ رسم سے مراد حق اور سچ کے وہ اصول ہیں جنہیں معاشرے نے طویل عرصے تک تسلیم کیا ہو۔ مطلب ہے کہ وہ اصول معاشرے جنہیں طویل عرصے تک تسلیم کرتا ہے اور ان پر کسی فورس کے علاوہ، مطلب کسی زور کے علاوہ، بغیر کسی زور کے ان پر عمل کرتا ہے اور وہ بہت لانگ پیریڈ کے، تو وہ ایک رسم بن جاتے ہیں۔ تو اب ہماری نیکسٹ ہیڈنگ ہے یہ سب ہیڈنگز ہیں اسی ٹاپک کی۔ پہلے انٹروڈکشن میں تھوڑا بہت لکھ لیں گے، پھر ڈیفینیشنز، اس کے بعد اب اس کی ایک اور ہیڈنگ ہے کسٹمز اینڈ یوزیجز ان پری اسلامک ایرا۔ میننگ کیا ہے کہ اسلام سے قبل کے دور میں رسم و رواجات، تو in pre-Islamic period darkness and ignorance prevailed over the entire Arabic region. The Arabic society was based on these customs and usages which were in fact mirror of darkness and ignorance۔ تو اسلام سے قبل کے دور میں اندھیرا اور جہالت مکمل عرب علاقے پر چھائے ہوئے تھے۔ عرب معاشرے کی بنیادوں رسم و رواجات پر تھیں جو در حقیقت اندھیرے اور جہالت کی آئینہ تھیں۔ حقیقت یہ ہے کہ عرب اس قدر جاہل تھے کہ وہ ایسی رسم و رواجات کی پیروی کرنے کے عادی تھے جنہوں نے ان کے معاشرے کو تباہ کر دیا تھا۔
جیسے میں نے پچھلے ٹاپکس میں بتایا کہ اسلام سے قبل انتہائی جہالت کی زندگی گزار رہے تھے عربک، تو انہی میں سے چند رسم و رواجات کا ذکر یہاں ہے. فرسٹ ہے ورشپ آف آئیڈلز. Arabs strongly believed in the idols and therefore worshipped various idols in pre-Islamic era. عرب بتوں پر پوجا پر مکمل یقین رکھتے تھے اور اس لیے اسلام سے قبل کے دور میں وہ مختلف بتوں کی عبادت کرتے تھے. اس کے بعد اس کا ہے یہ کسٹمز، ہم مطلب ان کے کچھ رسم و رواجات جو اسلام سے پہلے عرب رسوم و رواجات کرتے تھے ان کے بارے میں ڈسکس کر رہے ہیں. پوائنٹس ہیں. فرسٹ پوائنٹ ہے ورشپ آف آئیڈلز. اس کا سیکنڈ پوائنٹ ہے ریپ جیسے مطلب گناہوں میں تھے. Before Islam, rape was very common among the Arabs, although there were punishments like stoning to death against commission of rape. Yet such punishments were awarded only those adulterers who were poor. مطلب ہے کہ جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے آج کل معاشرے میں بھی صرف امیر کے لیے اور انصاف ہے، غریب کے لیے اور انصاف ہے. قانون امیر کے لیے اور ہوتا ہے، غریب کے لیے اور ہوتا ہے. اسی طرح اس سب جہالت کے زمانے میں ویسے تو پنشمنٹس تھیں، جیسا کہ ان کو پتھر مار کر ان کو سزا دی جاتی تھی، لیکن اس وقت بھی صرف غریب کو ہی سزا ملتی تھی، امیر کو تو نہیں سزا ملتی تھی. یہ قانون صرف غریبوں کے لیے تھا. تھرڈ پوائنٹ اس کا ہے ڈرنکنگ، شراب نوشی. Drinking was so common among the Arabs that it was only openly used in all kinds of functions. مطلب ہے ان کے تمام functions میں وہ شراب نوشی کرتے تھے. اس کے فورتھ میں sales and purchase of slaves and women. In pre-Islamic era, slaves and women were given no status. عورتوں کو اسلام نے آ کر عزت بخشی ہے. پہلے عورتوں کے ساتھ انتہائی برا سلوک کیا جاتا تھا. اس کے بعد اس کے غلاموں کے ساتھ انتہائی برا سلوک کیا جاتا تھا. As they enjoy no rights, as a result they were sold and purchased almost in the whole region, and there was no prohibition against such sale and purchase. تو ان کو بیچا جاتا تھا اور اس پر کوئی پابندی نہیں تھی. اس کے بعد ہے burning of daughters alive. یہ ان کی رسم و رواجات جن پر وہ رسمز تھیں ان کی، اور یہ اس کے بارے میں ڈسکس کر رہے ہیں. تو وہ زندہ لڑکیوں کو درگور کر دیتے تھے. اسلام سے قبل عربی اس قدر جاہل تھے کہ وہ اپنی بیٹیوں کو زندہ دفن کرنے میں کوئی شرم محسوس نہیں کرتے تھے. وجہ یہ تھی کہ وہ اپنی بیٹیوں کو اللہ تعالیٰ کی رحمت تصور نہیں کرتے تھے، بلکہ وہ در حقیقت اپنی بیٹیوں کو بوجھ تصور کرتے تھے. تو اسلام نے آ کر ہی شعور دیا ان کو، عورت کو عزت بخشی ہے. عورت کو وراثت میں حصہ اسلام نے جیسے آ کے دیا ہے. تو عرب پہلے عورت اور لڑکیوں کو اپنی بیٹی پیدا ہوتی تو ان کو زندہ درگور کر دیتے تھے. اس کے بعد اس کا نیکسٹ ہے پوائنٹ نمبر 6، prostitution. رنڈی بازی. Prostitution was very common among the Arabs before Islam. Prostitution was present in different forms. For example, a woman could have sexual relations with a number of men and during her life. مطلب ہے کہ عورتوں کے ساتھ بدکاری کی جاتی تھی. اس کے بعد اس کا ہے پولیگیمی، کثیر الازواج. Marriage with a number of women was not prohibited in pre-Islamic Arabs. The reality is that an Arab could marry several women during his life. مطلب کوئی شادی کی پابندی نہیں تھی کہ کتنی عورتوں سے شادی. اسلام سے قبل عربیوں پر کوئی پابندی نہیں تھی اس ٹائپ کی. سکسیشن انہیریٹنس میں بالکل عورتوں کو کوئی حصہ
وراثت میں نہیں دیا جاتا تھا، ان کے ساتھ انتہائی برا سلوک ہوتا تھا. اور بعض اوقات تو ایسے ہے کہ خاندان میں جو بڑا ہوتا تھا وہ اپنے نام ہی ساری جائیداد کر لیتا تھا اور باقیوں کو حصہ کسی کو نہیں ملتا تھا. تو بیسیکلی کنکلوژن آج کے ٹاپک کا یہ ہے کہ اسلام سے پہلے انتہائی جہالت کی زندگی گزار رہے تھے. ان میں کسٹمز، پہلے ہم نے کسٹمز کو ڈسکس کیا، واٹ از کسٹمز. اس کے بعد ہم نے کسٹمز کی ڈیفینیشنز پڑھی ہیں. کسٹمز کی ڈیفینیشن میں if some practice has been commonly adopted and has remained unvaried for a long period, then such practice assumes the force of law. اس کے بعد ہم نے پری اسلامک پیریڈ کی کسٹمز اینڈ یوزیجز پڑھی ہیں. اس میں فرسٹ ورشپ آف آئیڈلز ہے، سیکنڈ ریپ، تھرڈ ڈرنکنگ، سیلز اینڈ پرچیز آف وومن، برنگ آف ڈاٹرز، پروسٹیٹیوشن، پولیگیمی. تو بیسیکل کنکلوژن یہ ہے کہ اسلام نے آ کر اور انسانیت کو راستہ دکھایا، فلاح کا راستہ دکھایا. اس سے پہلے انتہائی جہالت کے لوگ زندگی گزار رہے تھے. تو آج کا ہمارا ٹاپک کمپلیٹ ہو گیا. انشاءاللہ اسی ٹاپک کا نیکسٹ پارٹ ہے، وہ انشاءاللہ ہم کل ڈسکس کریں گے. ٹھیک ہے جی، آج کا ٹاپک کمپلیٹ ہے. اللہ حافظ. تو کائنڈلی میرے چینل کو سبسکرائب کریں گے، ویڈیوز کو لائک کریں گے، شیئر کریں گے.